شازمہ اور عتیق الاحسن کی جب شادی ہوئی کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا ان میں کبھی جدائی بھی آ سکتی ہے۔ وہ ایسا بیوی پر فدا تھا۔ شادی کے بعد زندگی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر بات شازمہ کی تعریف سے شروع ہو کر اس کی تعریف پر ختم ہو جاتی، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہی عتیق جو بیوی کی محبت کے گن گاتے تھے اب بات بے بات الجھ پڑتے۔ اور پھر ایک دن جون کا تپتا مہینہ اپنے جوبن پر تھا۔ سورج قیامت سے شرط لگا کر اس شہر پر اترا تھا۔ شاید لگتا تھا ان دنوں گرمی صدیوں کے ریکارڈ توڑ دے گی۔ ٹی وی پر بار بار گھروں میں رہنے کی ہدایت کے ساتھ باہر کام کرنے والوں کے لیے حفاظتی اقدامات کے پروگرام چل رہے تھے۔ اسی وقت عفان عتیق سڑکیں ناپتا پھر رہا تھا۔ ڈیش بورڈ پر رکھا اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے ایک نگاہ سیل فون پر ڈالی۔ اس کال کو ریسیو کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، لیکن فون کرنے والا بھی اس کا ہم مزاج تھا جو لگاتار کالز کر رہا تھا۔ پھر دوسرے نمبر سے کال آنے لگی، مسلسل، بار بار۔ بالآخر اس نے اسپیکر ٹچ کیا۔ آواز گاڑی میں گونجی، یار پلیز کال مت کاٹنا۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ اللہ کے واسطے اپنے اس خودغرض باپ کو معاف کر دو۔ عفان کے اندر غصہ آ گیا۔ گر پر رکھا ہاتھ مضبوط ہو گیا۔ تم سڑک پر ہو نا، پلیز گاڑی احتیاط سے چلانا، گرمی بہت ہے، ٹائر پھٹ رہے ہیں۔ گرمی اس کے اندر بھی بہت تھی جو اس کو اندر سے توڑ پھوڑ رہی تھی۔ پلیز ایک بار واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اسے اب اپنی ضرورت نہیں رہی تو کسی کو کیا ہونی تھی؟ نہ جانے کیا کرنے کی ٹھان کر بیٹھا تھا۔ اندھا دھند گاڑی بھگانے لگا۔ پھر فون پر نسوانی آواز روتے ہوئے ابھری، عفان تم مجھے سن رہے ہو نا؟ یہ یونی لائبریری کی دوسری منزل تھی جس کے آخری کونے میں اکثر ہی ان کا گروپ پایا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اشنا، ہانیہ، وفا بیٹھی تھی۔ ہانیہ اکثر طالب علموں کی طرح لائبریری آتی ہے، ایف بی چلانی تھی۔ مفت کی چیزیں پاکستانی اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی یہاں اے سی کے ٹھنڈے ماحول کے مفت کے نیٹ سے منفرد ہو رہی تھی۔ وفا نے فولڈرز پر جھکی تیزی سے کچھ لکھ رہی تھی جب وہ انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا۔ ہائے گرلز، وہ کرسی کھینچ کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانیہ نے مسکرا کر ہیلو کہا تھا۔ اشنا اندر تک خوش ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ، عفان عتیق اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی خوشی کو وفا کی موجودگی کچھ کرکرا کر رہی تھی۔ سبھی کو پتہ تھا کہ عفان کی نگاہیں اٹھتی ہی وفا کے لیے ہیں۔ یہ سوچ لڑکیوں کو اندر تک جلن کا شکار کر دیتی ہے، اور وہ وفا جو کچھ عرصہ پہلے اس کے ساتھ گھومتی دکھائی دیتی تھی اب اس کی موجودگی کو سرے سے محسوس ہی نہیں کرتی۔ سہیلیاں فکری جلن کا شکار جو اس کے منہ پر اس کی تعریفوں کے پل باندھتے نہ تھکتی، پیچھے صاف کہتی، بڑی آئی نہریلی، اس نے چند دن گھاس کیا ڈال دی، خود کو پرنسس ہی سمجھنے لگ گئی۔ اشنا کے تذکرے پر ہانیہ کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں قدرے بڑی ہو کر پھیلی۔ پرنسس اور گھاس کچھ عجیب کمبینیشن نہیں ہے یار؟ تم دوسرے الفاظ میں گدی کہنا چاہ رہی ہو؟ اشنا تنگ کر بولی، گدی نہیں، گدھا اس عفان کے بچے کو جو اس کے آگے پیچھے بڑے شوق سے گھومتا پھرتا ہے۔ ہانیہ کو اس کی حالت پر بڑا ترس آیا اور جلن پر گدی بھی ہوئی اسے پیار بھری تھپکی دے کر اٹھتے ہوئے کہنے لگی، یار گدھا نہیں ہانکتا، بہت وفادار جانور ہانکتا ہے۔ لگتا ہے جلن سے تمہارا دماغ پر اثر ہو گیا ہے، اٹھو، شاباش، کچھ کھلاتی ہوں۔ اشنا کی ناک مزید پھول گئی اور اس وقت عفان وفا کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی بے بسی سے دیکھ رہا ہے اسے، اور وہ ملکہ رانی سر نہیں اٹھا رہی۔ ایک ہم ہیں، ہم نہیں دکھائی دے رہے حسین، خوبصورت؟ وہ اندر کی کرواہٹ نکالتے ہوئے بولی۔ عفان اس کی سوچوں سے بے خبر نظر وفا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیسی تیاری ہے پیپرز کی؟ وہ جان کر فولڈرز پر جھکی رہی۔ اشنا نے موبائل آف کر کے بیگ میں رکھا اور پوری طرح متوجہ ہوئی تھی۔ جتنی بھی کوشش کر لیں مگر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہہ تو وہ صحیح رہی تھی، لیکن وہ جسے متوجہ کرنا چاہ رہا تھا اس کی پیشانی پر کوئی لکیر تک ابھری محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بھی بات نہیں، اس نے خود شیئر کرا، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ وفا اپنے فولڈرز سمیٹتی اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایکسکیوز می کہتے ہوئے موبائل
پر وقت دیکھا میری کلاس ہونے والی ہے، ٹیک کیئر۔ کوئی کچھ محسوس کرے نہ کرے اشنا کو بہت خوشی ہوئی تھی عفان کی عزت افزائی دیکھ کر، مگر وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ مزید عزت افزائی کے لیے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ارے کہاں بھاگی جا رہی ہو، رکو تو صحیح۔ وہ اس کے سامنے آ رکا۔ پوری بات تو سن لو۔ تمہاری سمجھ میں کون سی زبان آتی ہے عفان؟ اس کی بات پر پوری معصومیت سے بولا تھا۔ ارے اپنی یہی اردو۔ وفا کا جی چاہا اردو کے بارے میں اس کی ناقص معلومات پر ہاتھوں میں پکڑا فولڈر اس کے سر پر دے مارے۔ اب وفا کو کوفت ہونے لگی۔ پل بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور آگے چلتے ہوئے کہا، عفان ہم دونوں کے راستے الگ ہیں، کیوں اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ ارے کیسے الگ ہیں؟ وہ اب زج کر دینے کی انتہا پر تھا۔ تم فائنینس کی کلاس لینے جا رہی ہو نا، اس سے پچھلے روم میں میرا اکاؤنٹنٹ کا پیریڈ ہے۔ اس بلاک کے راستے کل تک تو ایک ہی تھے، اور میری آخری اطلاع کے مطابق کیوں نہیں میں کوئی کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ بہت سنجیدگی انداز میں کہہ رہی تھی۔ بی سیریس عفان۔ اور عفان سنجیدہ ہو گیا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کی نگاہوں میں تکتے دیکھ کر جذب کے عالم میں تھا۔ آئی ایم سیریسلی وفا، میری والدہ اگر راضی ہیں تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب خوف ہی ایسا تھا، وہ کیا بتاتی۔ اس کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ وہ وہاں سے فوراً ہٹ گئی۔ عفان اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ عفان کے نزدیک اس کی محبت کی کہانی سب سے آسان اور سادہ تھی۔ ایک کلاس فیلو جو اس کی اپنی پسند کے ساتھ ماں کے معیار پر بھرپور طریقے سے پوری بھی اترتی ہو۔ رشتہ بھیجنے کی دیر تھی اور بس شادی۔ کہہ دینا بہت آسان ہے مگر حقیقتیں ذرا تلخ ہیں۔ وہ ایک عام سی صبح تھی۔ گھر کے تمام افراد جس میں وہ شازمہ اور بوا خالہ ہی شامل تھے ٹیبل پر موجود تھے۔ حسب عادت عفان نے اپنی دھن میں بات درمیان سے ہی شروع کر دی۔ میں نے آپ کی ساری مشکلات کا حل ڈھونڈ لیا ہے ممی۔ چائے کا کپ منہ تک لے جاتے ہوئے شازمہ نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ بہت خوشی کی بات ہے، پھر کب سے ورکشاپ آ رہے ہو؟ عفان کو جھٹکا لگا۔ اس کا خیال تھا شازمہ اس کی ماں ہے جو 1 گھنٹہ اگر اس کے پاس بیٹھ جائے تو 55 منٹ تو یہی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے وجود کے ہر راز سے واقف ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا چاہتے ہو، سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے، پھر اتنی اہم بات بھلا کیوں نہ پتہ چلی؟ اس نے کانٹے چھری سے املیٹ کو ضربے لگاتے بہت ادا سے کہا تھا۔ یہ بھی اٹھا لیں، بس بچے کے کندھوں پر ذمہ داری آنے کی دیر ہے۔ شازمہ چونکی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے اخبار پر نگاہیں رکھی۔ اسے کچھ تشویش ہوئی تھی۔ کن آنکھوں سے بوا خالہ کو دیکھا جس سے ظاہر تھا وہ انہیں پہلے ہی راز دار بنا چکا ہے۔ انہوں نے وفا کی تصویر عفان کے موبائل پر دیکھتے ہی کہا تھا، بہت پیاری بچی ہے، اپنی ماں کو دکھاؤ۔ اب بھی انہوں نے اشارے سے بات جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ جوس گلاس میں انڈھیلتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، ماؤں کو بہت شوق ہوتا ہے نا وہ سحرے کے پھول سجانے کا۔ وہ آنگن میں شور شرابہ کی کلکاریاں، ہلا گلا۔ جب کوئی بات نہ بنی تو اس نے مزید وضاحت کی، میرا مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا میری بوڑھی ماں جگہ جگہ تلخ چائے کے ذائقے چکھے، اس لیے یہ مشکل کام خود ہی سر انجام دے دیا۔ لفظ بوڑھی ماں پر بوا خالہ کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھولی اور پھر ہنس دی، کیونکہ انہیں پتہ تھا شازمہ نے اس لفظ کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ اس وقت جانے کیوں اسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ ناشتہ ختم کر کے اٹھتے ہوئے پرس سے ایک لسٹ نکال کر عفان کے آگے رکھ دی۔ کچن کا کچھ سامان ختم ہو رہا ہے، یونی سے آتے ہوئے لے آنا۔ وہ کبھی لسٹ کو دیکھ رہا تھا کبھی ماں کو۔ اسے حیرت تھی انہوں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ شازمہ کو کلاس فوبیا بہت شدت سے ہے۔ اپنی کلاس سے ذرا بھی نیچے وہ رشتے ناطے کرنے کی قائل نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں مڈل کلاس یا اس سے بھی کم درجے کے لوگ پسند نہیں تھے، بلکہ بوا خالہ کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا، اور عفان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں اپنے ارد گرد ہی پایا تھا۔ وہ بے اولاد بیوہ خاتون تھی۔ شازمہ انہیں اپنے گھر لے آئی، عفان کی دیکھ بھال ان کی ذمہ لگی اور وہ ان کی اور ان کے خاندان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دوسری ملازمیں آتی اپنا کام کر کے چلی جاتی، کبھی ان کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں ان کی ایک ہی سوچ تھی، صرف اپنے جیسی، اپنی کلاس، اپنا سٹینڈرڈ۔
اگرچہ عفان اس بات کا قائل نہ تھا اور وفا کے معاملے میں یہ ایشو تھا بھی نہیں۔ جس کلاس سے اس کا تعلق تھا شاذمہ کو ناپسند ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن انہوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا اور ورکشاپ پر نکلنے کے لیے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آج کا ناشتہ عفان بامشکل حلق سے اتار رہا تھا۔ جب وہ میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھانے کو آگے ہوئی تو سرسری انداز میں پوچھا، کیا کرتے ہیں ان کے پیرنٹس؟ عفان بینی کی اولاد تھا، اہمیت نہ ملنے پر اندر تک تل ہوا تھا۔ ان کے پوچھنے پر کرسی دھکیلتے ہوئے اٹھا۔ میں نے پوچھنا اہم نہیں سمجھا۔ وہ اپنی کتابیں میز سے اٹھا کر یونین کے لیے نکلنے لگا تھا جب شاذمہ نے پوری طاقت سے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ تو پھر ابھی پوچھ لو، کیونکہ شادی کے بعد تو مردوں کو جو چیز پہلے سوجتی ہے وہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے۔ تاہم بڑی نگاہ سے ماں کو دیکھتے عفان نے ایک نگاہ بوا خالہ کی جانب اٹھائی۔ انہوں نے نگاہوں میں ہی اسے چپ رہنے کا کہا تھا، جیسے وہ بعد میں بات سنبھال لیں گی۔ شاذمہ اپنی بات مکمل کر رہی تھی۔ میں اپنی بہو اپنے سٹینڈرڈز کی لانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کل وہ اپنے سٹینڈرڈ کے لیے دنیا میں خوار ہوتی پھرے۔ سمجھ گئے میری بات؟ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے کھڑا رہا۔ باپ کی داستان شاذمہ نے بیٹے کو سنانی کبھی اہم نہیں جانی، مگر بوا خالہ کو جتنا پتہ تھا سب اسے بتا دیا تھا۔ سب جان لینے کے بعد اس کا کبھی دل نہیں چاہا کہ اپنے باپ سے ملے، لیکن آج اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنے باپ سے ملے اور پوچھے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے کرتے یہ کیوں بھول گئے تھے کہ اولاد پہلے بھی پیدا کر چکے ہیں جس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آج بہت عرصے بعد وہ پہلے کی طرح باپ سے بد دل ہوا تھا اور پھر سارا دن اسی کیفیت میں گزرا۔ لائبریری کے پیچھے میدان میں مالی مشین پکڑے کٹنگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر ہی ایک بینچ پر عفان ٹک گیا۔ وہ بہت دیر سے ادھر بیٹھا پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے دیکھتے ہی یونین آیا ہو۔ وہ 2 کلاسز بنک کر چکا تھا اور جس طرح سے بیٹھا تھا لگتا نہیں تھا کہ تیسری بھی لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ وفا سے جانے کہاں کہاں تلاش کرتی ادھر آ پہنچی، ہاتھ میں پکڑی فائلز کتابیں دھپ کر کے اس کے پاس رکھتے ہوئے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کہاں تھے بھائی؟ تھک گئی تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر؟ لو کٹی گھاس کو دیکھ کر ایک جذبے سے بولا۔ معمولی سی تراش ہراش چیزوں کو ترتیب لے آتی ہے، پھر وہ آنکھوں کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ او ہیلو وفا جی! اس کے آگے ہاتھ لہرا دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ چونکا، پھر بات بدل کر بولا، خیریت؟ آپ ہمارے لیے ہی جانا ہے ظلم کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ اس بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو پھر اتنے اداس؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں میں اداس نہیں ہو سکتا؟ قطعاً نہیں۔ اور یہ بتاؤ آنٹی سے مجھے کب ملوا رہے ہو؟ بلکہ نہیں، میرے ممی ڈیڈ سے ملنے کب آ رہے ہو؟ تمہیں یقین ہے میرا ملنا تمہارے ممی ڈیڈ کو برا نہیں لگے گا؟ ہاں نا، کیوں برا لگنے لگا؟ میں اس معاملے میں آزاد ہوں۔ پھر ذرا وہ چونکی تھی، کہیں تمہارے ممی ڈیڈ نے ایسا ویسا نہیں کہہ دیا؟ وہ جملہ مکمل کرنے کے بعد بھی منہ کھولے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے فل سٹاپ وہ لگائے۔ تمہیں بتایا تو ہے میرے ڈیڈ نہیں ہیں، بہت پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ڈیتھ کہتے ہوئے اسے بہت اذیت ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہیں کہیں سی شہر میں موجود ہیں، لیکن جو رشتے احساس سے خالی ہوں وہ پھر گھر میں رہیں ایک شہر میں، ان کی حیثیت مٹی میں دفن مردے کی سی ہوتی ہے، اور عتیق الاحسن عفان کے لیے بہت پہلے ہی مردے کا درجہ پا گئے تھے۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی وہ اپنے باپ کی انگلی تھامے چلا ہو یا ان ہاتھوں میں کبھی کوئی کھلونا تھمایا ہو۔ پہل تو باپ کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، پھر اسکول جانے لگا تو دوستوں کی ہر دوسری بات میں ایک باپ کا ذکر ہوتا جو ان کے باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ کسی کو جھولے سے اتار دو وہ فوراً کہتا ابو لینے آئیں گے، انہیں بتاؤں گا۔ کسی کو گرا دو تو وہ فوراً کہتا ابو لینے آئیں گے تو ان سے پٹواؤں گا۔ پھر تو ہر بات پر ہی جملہ یہی ہوتا۔ ایک دن اس نے شاذمہ سے پوچھا تھا میرے ابو کہاں ہیں؟ لمحہ بھر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر 2 ٹوک کہا ایک اور حادثے میں ختم ہو کے۔ کتنا اچھا ہوتا عفان کے ذہن اس بات کو قبول کر لیتا، کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھتا۔ ویسے پوچھا تو اس نے تھا بھی نہیں،
بوا خالہ کو شازمہ سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ اس کے ننھے ذہن کی ساری حساسیات بیدار ہو گئی۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، موسم کی شدت کے سبب شازمہ عفان کو قابو کر کے لیٹی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ سو چکا ہے، جبکہ وہ اسی چکر میں تھا۔ شازمہ کی آنکھ لگے تو وہ باہر دوڑے، تب ہی بوا خالہ کمرے میں آ کر شازمہ کے پاس بیٹھ گئی۔ عفان کو بند آنکھوں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ کہیں باہر سے آ بیٹھی ہیں۔ آج مال میں پتہ ہے کون ملا تھا؟ کون؟ شازمہ کی لہجے میں تحریر تھی۔ اس کا باپ اور کون؟ پوچھ رہا تھا عفان کیسا ہے اور کتنا بڑا ہو گیا؟ شازمہ کے دل میں کانٹے سے ابھرے۔ حیرت ہے کہ اسے ہم یاد ہیں۔ گھر کا پوچھ رہا تھا، میں بتانے لگی لیکن اس کی بیوی پیچھے سے آ گئی۔ شازمہ کے اندر کوئی سوئی سی اتری۔ پھر وہ رکا ہی نہیں، ایک بچی بھی تھی ساتھ۔ آپ نے آواز دے کر کہنا تھا نا، مر گئے ہم۔ اس کے لیے وہ لیٹے لیٹے کسمسایا اٹھ کر کھیلنے کی لگن کب کی دم توڑ گئی تھی۔ اسے اب اس شخص کے بارے میں جاننا تھا جس کے لیے وہ مر چکا ہے اور وہ بازاروں میں اسے ڈھونڈتا ہے، اور یہ سب بوا خالہ ہی بتا سکتی تھی۔ شازمہ اور عتیق الاحسن کی جب شادی ہوئی کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا ان میں کبھی جدائی بھی آ سکتی ہے۔ وہ ایسا بیوی پر فدا تھا۔ شادی کے بعد زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر بات شازمہ کی تعریف سے شروع ہو کر اس کی تعریف پر ختم ہوتی۔ کھانے پکانے کی لذت شازمہ میں، طریقہ سلیقہ شازمہ میں، میل ملاپ شازمہ میں۔ عتیق کی کلمہ گوئی نے سارے سسرال میں اس کی دھاک بڑھا دی۔ عتیق ریلوے کے محکمے میں ایک ہیڈ کلرک کے عہدے پر فائز تھا۔ 2.5 مرلے کا گھر ابا کے بعد عتیق کے حصے میں آیا تھا۔ شروع میں اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے۔ کچھ شازمہ کی عادت کفایت شعاری کی تھی، پھر جہیز کا سامان بھی اتنا تھا۔ زندگی کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر عفان دنیا میں آ گیا۔ اخراجات نے بھی دھیرے دھیرے مگر سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ریلوے نے اضافی ملازمین یہ کہہ کر فارغ کر دیے کہ اس محکمے میں بہتری کی تو کوئی امید ہے نہیں، البتہ خسارے کے سبب سب زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عتیق الاحسن بھی انہی ملازمین میں تھے۔ وہی عتیق جو بیوی کی محبت کے گن گاتے تھے، اب بات بے بات الجھ پڑتے۔ کہیں اور نوکری کا امکان نہیں تھا۔ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو شازمہ کی ملازمت کی تجویز پیش کی، بات نامناسب بھی نہیں تھی۔ شازمہ کی سمجھ میں فوراً آ گئی۔ مسئلہ عفان کا تھا، اس کا بھی کوئی حل نکل ہی آتا۔ شازمہ نے نوکری کے لیے مختلف جگہ درخواستیں بھیجنا شروع کر دی، مگر خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ایک وجہ اس کی عام تعلیم تھی۔ وہ گورنمنٹ کالج سے سیکنڈ ڈویژن گریجویٹ ہی تو تھی، وہ بھی ہوم اکنامکس اور اسلامیات میں۔ اسلامیات سے یہ فائدہ ہوا، دین کے بارے میں اچھی سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی، اور ہوم اکنامکس سے سوائے مفت کا اچھا جہیز اکٹھا ہونے، سلائی کڑھائی یا کاغذوں پر رنگ بھر لینے کے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ کیا فائدہ ہوا؟ البتہ کھانوں میں لذت بہت تھی، لیکن مسئلہ تو نوکری کا تھا۔ بہت جگہ اپلائی کیا۔ اسکولوں میں ان ملازمین کو پڑھانے والی پہلے ہی بہت تھیں جنہوں نے کبھی خود مضمون کھول کر نہیں دیکھا۔ وہ بہر خوبی پڑھا رہی تھی، پھر کیا ضرورت تھی اضافی ٹیچر کی؟ کالج کے لیول کی اس کی ڈگری تھی نہیں۔ مایوسی ہی مایوسی تھی۔ ایک محلے کے نجی اسکول میں نوکری ملی بھی تو 5,000 ماہانہ کے عوض۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے اس کی 14 سال تعلیم کے منہ پر تھپڑ مارا گیا ہو، لیکن اسے یہ تھپڑ بھی رخسار پر لگے بلیشون سے زیادہ پیارا لگا، کیونکہ گھر کے مسائل ہاتھ سے بھر گئے تھے۔ فی الحال تو وہ اپنا زیور بیچ کر گزارا کر رہی تھی۔ وہ اسکول جانے لگی، عتیق عفان کو سنبھالنے لگا، ساتھ ساتھ نوکری کی تلاش بھی جاری تھی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب کولیگ نے کسی نجی دفتر میں خالی ویکینسی کا بتایا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی عتیق سے بات کی تھی، بتا رہی تھی بہت اچھی جاب ہے، آپ اپلائی تو کریں۔ عتیق نے اس بات میں سر ہلاتے بہت مایوسی سے کہا،
سب جگہ وقفیت چلتی ہے، کوئی تجربہ دکھتا ہے نہ کوئی ڈگری، سب کہنے کی باتیں ہیں، اپلائی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ہاتھ پیر مارنے سے ہی وسیلے سامنے آتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، وسیلے بنتے چلے گئے۔ شازمہ نے آج غور کیا تھا، وہ بہت توجہ سے تیار ہو رہا تھا۔ عام طور پر وہ جب اسکول کے لیے نکل جاتی تب وہ آفس جاتا تھا، لیکن آج عفان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے چھٹی کر لی اور عتیق کی تیاری پر حیران رہ گئی۔ اسے اس آفس میں نوکری کرتے ہوئے سال پورا بھی نہیں ہوا تھا اور اتنے سے عرصے میں عتیق میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ صرف لباس میں ہی نہیں، استعمال کی ایک ایک چیز میں اچھے برانڈ کو فوقیت دیتا۔ عام بازار سے لائی اچھی چیزیں بھی اس کے مزاج پر پوری اترتی ہی نہیں تھی۔ ماہانہ تنخواہ بہت اچھی تھی، بلکہ دن بدن بڑھتی تنخواہ دیکھ کر شازمہ نے سب سے پہلے فیصلہ اسکول چھوڑنے کا کیا، جو عتیق کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا، تم ٹیچنگ کرتے اتنی ایجوکیٹڈ ہو گئی ہو، اپنی تعلیم کیوں ضائع کر رہی ہو، اور گھر بیٹھ کر تم لیزی ہو جاؤ گی، ایک دم بیکار عورت۔ یہ سن کر لمحہ بھر شازمہ ٹھٹک سی گئی۔ کیا مطلب اس بات کا عتیق؟ جسٹ سمپل یار، وقت کے ساتھ انسان کو اپ گریڈ ہونا چاہیے، نہ کہ بیک کی جانب، اور اسکول والے تمہاری 7,000 دے کر تمہاری گرومنگ ہی کر رہے ہیں نا، کچھ لے تو نہیں رہے، کچھ دے ہی رہے ہیں، کچھ دے تو یہ بات اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ جب سمجھ میں آئی تو عتیق پر رشک ہی آیا۔ بات تو صحیح ہے، گھر بیٹھ کر تو صلاحیتوں کو زنگ ہی لگتا ہے، پھر حالی ذہن شیطان کا گھر۔ اسکول میں کچھ نہ صحیح، عفان کی پرورش پڑھے لکھے ماحول میں ہو رہی ہے۔ عفان سال بھر سے اوپر کا تھا جب عتیق کو نوکری ملی۔ وہ خاموش بچہ تھا، اپنے کام میں لگا رہتا، محسوس نہیں ہوا پھر آدھے دن میں گھر آ جاتی تھی۔ سسرالی ساتھ رہتے نہیں تھے، جو کام کا بوجھ ہوتا۔ عتیق رات کو گھر آتا، شازمہ کو آرام کرنے کے بعد بھی اتنا وقت مل جاتا تھا کہ گھر کے کام اور کھانا پکانا آرام سے کر لیتی تھی۔ زندگی آرام دہ ڈگر پر رواں تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کوئی طوفان بھی زندگی کا حصہ ہوگا، لیکن اس دن وہ ایک دم ہی اس کی تیاری پر چونک سی گئی۔ جب سب سے پہلے تو شرٹ پسند کرنے میں ہی بہت دیر لگائی، پھر اسے جوتے پسند نہیں آ رہے تھے، اور ہیئر سٹائل گھڑی باندھنے کے دوران کوئی 10 بار اپنا جائزہ لیا ہوگا۔ عفان کو کاٹ میں لٹانے کے لیے جھکی شازمہ نے تنقیدی لہجے میں بلاخر پوچھ ہی لیا، تم آفس کے لیے ہی تیار ہو رہے ہو نا؟ کیوں، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ کچھ لگ رہا ہے یا نہیں، مگر آفس کی تیاری ہرگز نہیں لگ رہی۔ اس کے لہجے میں خدشے تھے جس پر وہ ہنسا۔ اب میں تمہاری طرح سفید پاؤڈر تھوپ کر لپسٹک لگائی اور تیار ایسے آفس تو نہیں جا سکتا۔ کام پر جانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جس کلاس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس کے کچھ مینرز ہیں، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ اسے جھٹکا لگا، اچھا یہ امپلائیز کی کلاس کب سے بدلنے لگی؟ اور پھر آفس میں؟ ہاں نہیں، ڈیٹ پر کسی کو لے کے جا رہا ہوں۔ آج اگر چھٹی کر لی تو میرا پیچھا کر کے ٹائم کو یوٹیلائز کر لینا۔ بیویوں کو پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی عتیق، یہ شوہر کے سائے کو دیکھ کر بتا دیتی ہیں یہ کب کس پر پڑا ہے۔ اچھا ذرا دیکھ کر بتاؤ یہ کب کس چیز پر پڑ چکا ہے۔ اس کے لب و لہجے پر شازمہ حیران سی رہ گئی تھی۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، سارا چہرہ نم پڑنے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ بہت عرصے سے مجھ پر نہیں پڑا ہے۔ اسے اپنی آواز کی کپکپاہٹ تکلیف دینے لگی، اور میں اتنی بیوقوف سمجھ ہی نہیں سکی۔ کام بس اسی تھکاوٹ کو ہی زندگی سمجھ لیا۔ تم مجھ سے اتنی دور ہوتے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا، اب پتہ چل گیا نا۔ وہ پورے جوش سے بولا، زیادہ ویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ صفاقی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شازمہ نے پورے استقامت سے اس کی کلائی پکڑ کر پوری طاقت سے اپنی جانب گھمائی۔ انجام کی ذمہ دار میں ہوں گی؟ تم ایک غیر کے لیے مجھ سے سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کی ماں سے
وہ شازمہ جو برے وقت میں تمہاری سپورٹر بنی اب اسے انجام کی دھمکی دے رہے ہو۔ عتیق کا رویہ انداز غیر معمولی تھا۔ اوہ، گنتی کے 8-10 ماہ کے کمائے چند ہزار کو میری سپورٹ کہہ رہی ہو؟ ہا ہا ہا۔ وہ شازمہ بیگم واہ تالیاں پیٹتے ہوئے، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ناچنا بھی چاہ رہا ہو۔ اور جو میں 3 سال سے تمہاری کفالت کر رہا ہوں، اس سپورٹ کو کیا کہو گی؟ جو 2-4 ہزار لاتی ہو نا، تمہاری سرخی پاؤڈر کی ہی نظر ہوتے ہیں، وہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں، سمجھی؟ وہ کہہ کر رکا ہی نہیں تھا، تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ عتیق جب انٹرویو دینے گیا تھا تو کمپنی میں صرف کمپنی کے مالک شیخ مختار تھے اور ان کے قریب ہی ایک طرف لڑکی بیٹھی تھی، تقریباً 25-26 سال کی۔ قدرتی حسین تھی یا نہیں، کیونکہ ان کی کلاس کا زیر آرائش ہی حسین بنا دیتا ہے، مگر جتنی حسین لگ رہی تھی اتنی ہی اکتائی ہوئی اور بیزار۔ عتیق کے انٹرویو کے دوران کوئی 3 بار اس نے شیخ مختار سے اجازت طلب کی تھی۔ ڈیڈ، اب میں جاؤں؟ شیخ مختار نے منع تو نہیں کیا تھا، البتہ خاموش بیٹھے رہنے کی پیار بھرا اشارہ کرتے رہے۔ عتیق کی CV انہیں بہت پسند آئی تھی۔ MBA کے ساتھ کمپیوٹر کے کئی ڈپلومہ بھی کر رکھے تھے اور کمپنی میں اس وقت سیٹ بھی خالی تھی۔ چند ضروری سوالات کرنے سے ہی شیخ مختار کو اس کی قابلیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اسے اپائنٹمنٹ لیٹر 1-2 دن میں بھیج دینے کی خوشخبری جیسے ہی سنائی، وہ بہت خوشی سے گھر آیا تھا۔ جس دن اپائنٹمنٹ لیٹر آیا، شازمہ کے سجدے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی سہیلی کی بھی بہت ممنون تھی جس نے اسے اس نوکری کے بارے میں بتایا تھا۔ عام جاب تو تھی بھی نہیں، تنخواہ 30,000 سے سٹارٹ تھی۔ 3 ماہ کا ٹرائل ختم ہونے کے بعد تنخواہ بھی بڑھ جاتی، تب ہی شازمہ کی تنخواہ بھی بڑھ کر 9,000 ہو گئی تھی۔ 9 شازمہ کے 30 عتیق کے آنے والے خوش آئندہ دنوں کا سوچ کر وہ نہال ہونے کے ساتھ عتیق کی خدمت میں جھک گئی۔